بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا اور کائنات میں بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا اور کائنات میں آئے، محض دین کی دعوت نہیں دی بلکہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام کے اہداف میں سے ایک بنیادی ہدف تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا تو ان میں ان کے انداز اصلاح کا بھی تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی بعثت کے ہدف کو معاشرے کی اصلاح بیان فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا ہدف وہ معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک میرے امکان میں ہے تو میں اس حد تک معاشرے کے اندر اصلاح چاہتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اصلاح کی راہ میں قدم اٹھاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم قوم میں میری نیابت کرنا اور اصلاح کا کام کرتے رہنا، خبردار جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک نے اپنے معاشرے کی اہم برائیوں سے مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ فضول خرچی عام تھی، اس لیے سیدنا صالح علیہ السلام اس برائی سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قوم سے فرمانے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ الشعراء میں بیان کیا کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول میں کمی کا رواج تھا، اس لیے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس سے باز رہنے کا درس اپنی قوم کو دیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ چنانچہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الاسراء آیت نمبر 35 یوں بیان کرتی ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور دیکھو ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو کے ساتھ تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کے زمانے میں جنسی تعلقات کا رواج تھا، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ جنسی کھیل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام اس گناہ کا مقابلہ کرتے ہوئے یوں فرمانے لگے، جس کو قرآن کریم نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 165 اور 166 میں بیان کیا کہ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ کہ کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو پروردگار نے تمہارے لیے ہی پیدا کی ہوئی ہیں، یقیناً تم بڑی زیادتی کرنے والے ہو۔ تو یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں
کہ معاشرتی برائیوں کا کلا کما کرنا، معاشرے سے برائیوں کو اکھاڑنا، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف تھا۔ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح، بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دین کا اور شریعت کا گویا کہ ایک مقصد اور خلاصہ تھا، اور اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔